بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درس عقیدہ جاری ہے اور جس میں آج عقیدہ نمبر 3، 4 اور 5 دیکھتے ہیں کہاں تک چل سکتے ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل۔ وہ پڑھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور ہے۔ پہلے تو مخلوق اور مقدور کو سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے۔ مخلوق جو بھی چیز بنائی جاتی ہے، جس کو کریٹ کیا جاتا ہے، وہ مخلوق ہے۔ ہر چیز کا ایک نہ ایک بنانے والا ہوتا ہے، کریٹر، اور جو چیز بنائی گئی ہوتی ہے وہ کریشن ہے، جس کو آپ مخلوق بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ہم، یہ کائنات ساری کے ساری اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مخلوق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کو کسی نے بنایا ہے، نہ اللہ کی صفات کو کسی نے بنایا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خالق ہے، بنانے والی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت ہے وہ اللہ نے خود بنائی ہے۔ اگر وہ اللہ نے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہوا، اور وہ سننے کی جو صلاحیت ہے وہ مخلوق ہوئی۔ حالانکہ صحیح عقیدہ یہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مخلوق نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سننے کی طاقت کو خود نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بصارت کو خود نہیں بنایا، وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جب سے باری تعالیٰ ہے، ہمیشہ سے، تب سے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ تو اس کی صفات مخلوق نہیں ہے، اس کی ذات بھی مخلوق نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری چیز مقدور بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور ہے۔ مقدور کسے کہتے ہیں؟ مقدور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انڈر کنٹرول ہو، قدرت میں ہو۔ جیسے آپ کے کنٹرول میں کیا کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں یہ کہ آپ اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں، آپ اپنا لیپ ٹاپ سسٹم بند کر دیں، آپ چاہیں تو اٹھیں جا کے پانی کے گلاس لے آئیں، آپ چاہیں تو چائے بنا لیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ چاہیں کہ باہر بارش ہو جائے تو کوئی آپ کے پاس ایسا بٹن نہیں ہے کہ آپ وہ دبائیں تو بارش ہونا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ گھڑی جو ہے، گھڑی کو تو، سوئی کو تو آپ آگے گھما سکتے ہیں، پیچھے بھی گھما سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی گھڑی کو گھما سکتے ہیں، ساری دنیا کی گھڑیوں کو آپ نہیں گھما سکتے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو جو چیز کنٹرول میں ہو وہ مقدور ہے، اور جو چیز کنٹرول میں نہ ہو وہ مقدور نہیں ہے۔ اب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات اور خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات پر وہ مقدور ہو، اس حیثیت سے کہ جب چاہے وہ اپنی کسی وصف کو ختم کر دے، فنا کر دے، یا اپنی ذات کو فنا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات و صفات اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات و صفات کو فنا کر دے، وہ مقدور نہیں ہے یہ پروردگار عز و جل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس میں عیب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہو۔ تو یہاں قدرت کا قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا قصور نہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کم ہو گیا۔ یہ کنٹرول کا قصور نہیں ہے، کنٹرول تو بہت ہے، یہ اس چیز کا قصور ہے کہ وہ چیز انڈر کنٹرول آتی نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز؟ ذات الہی کا فنا ہو جانا یا صفات الہی کا فنا ہو جانا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو دو جملوں میں کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں کہ بنائی گئی ہوں، نہ مقدور ہیں کہ انڈر کنٹرول ہوں، اس حیثیت سے کہ انڈر کنٹرول اس حیثیت سے کہ جب چاہو ختم کر دو، فنا کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ یہ عقیدہ نمبر 4 میں ایک سوال قائم کر دیا کہ حادث کیا ہیں اور قدیم کیا ہے۔ حادث اور قدیم دو نئے لفظ ہیں آپ کے لیے، حادث اور قدیم۔ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، وہ قدیم ہے، اور حادث وہ ہے کہ جس کو فنا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، وہ حادث ہے۔ جو بعد میں بنا
جس کی ابتدا ہو جس کی انتہا ہو، وہ حادث، جیسے کہہ دیتے حادثہ، حادثہ بھی ہوتا ہے نا، اچانک ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ حادث جو اس کی ابتدا بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو، اور قدیم بوجھ کے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ ہمارے یہاں قدیم کہتے ہیں بہت پرانے کو، یار ایک زمانے قدیم سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، تو اسی کو اور ذرا لمبا کر لیجئے کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ عقیدے کے باب میں جب لفظ قدیم بولا جاتا ہے تو اس سے وہاں یہی مطلب مراد ہوتا ہے کہ قدیم وہ کہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اور حادث وہ کہ جس کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو۔ تو ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، یعنی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، لوح محفوظ، کرسی، عرش، آسمان، زمین، ستارے، جنت، دوزخ، قلم، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء، تمام مخلوقات، یہ اور میزان عمل، پل صراط، یہ سب کا سب چیزیں ہیں، یہ سب حادث ہیں۔ حادث ہیں یعنی پہلے نہ تھی پھر بنی ہے۔ پل صراط ہو، دوزخ ہو، جنت ہو، فرشتے ہوں، فرشتے بھی کوئی ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، فرشتے بھی بعد میں بنے ہیں، تو ان کی بھی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ باقی تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں، پہلے نہ تھی بعد میں وجود میں۔ عقیدہ نمبر 5، صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی اور بددینی ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذات الہی تو قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، لیکن جو صفات الہی ہیں وہ بعد میں کریشن ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح بتانا یہ گمراہی اور بددینی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے۔ بہت بنیادی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، مثلا کہے کہ جنت ہمیشہ سے ہے، ورنہ جو ہے، یا کسی اور چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ فلاں چیز ہمیشہ سے ہے، تو ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اور چیزوں کو قدیم ماننے والا بھی کافر، اور عالم کے حادث ہونے میں شک کرے۔ عالم کیا؟ کائنات، عالم کائنات کو بولتے ہیں، دنیا کو بولتے ہیں۔ عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، اس دنیا کے فانی ہونے میں، اس دنیا کے فنا ہونے میں شک کرے، وہ شخص بھی کافر ہے۔ یعنی کہے کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسا کا ایسا ہی رہے گا۔ تو جو اس طریقے سے اپنا ایک کانسیپٹ رکھے اس گلوبل سے متعلق، تو یہ ایسا شخص بھی کافر ہے، اور یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ اور یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، جو لوگ بیچارے علم سے دور ہوتے ہیں اور اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جن کو علماء کی صحبت ملی اور عالموں کے پاس بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، دین کے قریب آتے ہیں، انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور پھر قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگوں کی ایک تعداد ہے جو اس بات کا تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کیونکہ اپنے سامنے اموات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ایسے کہ ایسے ہی، پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، کروڑوں اربوں سالوں سے چل رہی ہے، کروڑوں اربوں سالوں تک چلتی رہے گی، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ کچھ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس عقیدے کے پیچھے خرابی کیا ہے؟ اس عقیدے کے پیچھے خرابی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو قدیم مان لیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قدیم ہے نہیں۔ تو یہ ایک سمجھے کہ من وجہ شرک ہوا۔ اللہ تبارک کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ دنیا بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ یا یہ سمجھ لینا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو یہ کہے کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، تو یہ کفر ہو گیا، کیونکہ اس نے یہاں شرک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تو قدیم ہیں، اس کے علاوہ کوئی شے بھی قدیم نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، جس طرح عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق
جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جس طریقے سے یہ عالم کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ سورج بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاند بنایا اللہ نے، آسمان بنایا اللہ نے، زمینیں بنائی اللہ نے، سمندر بنائے اللہ نے، پانی بہائے اللہ نے، ندیاں، نہریں، سمندر کے اندر ہزاروں مخلوقات، انسان اور دنیا میں انسان، جنات، چرند پرند، ان تمام کی ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بات تو آسان ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ بات یہ کہ اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ سمجھنے والی بات، اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو فعل نماز ہے ادائیگی تو اس نے کی، لیکن اس فعل کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح بندہ صدقہ دیتا ہے، صدقہ تو بندے نے دیا، لیکن اس صدقہ دینے والے فعل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے، جیسے بندہ بلڈنگ بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ اس نے بنایا ہے، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو اس فعل کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کو بنایا تو اس نے بنایا، اس فعل کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اب یہاں کچھ معتزلیوں نے یہ سمجھ لیا کہ بندے کے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا جناب؟ ایک زنا ایک برا فعل ہے، اب یہ جو فعل زنا ہے اس کا خالق کون؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے تو یہ تو بری بات ہے، اور اگر کہتے ہو بندہ، تو بندہ خالق ہوا، بندہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو معتزلہ یہاں پر گمراہ ہوئے اس بات کو لے کر کہ انہوں نے کہا کہ بندے جو کام کرتے ہیں نا، وہ جو کام وہ کرتے ہیں ان کاموں کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں انہوں نے کمی کر دی۔ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے واللہ تعالی خالق الافعال العباد من الكفر والایمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلہ ان العبد خالق لافعاله۔ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ نصفیہ میں اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق الافعال العباد، کہ بندوں کے جو افعال ہیں، چاہے وہ کفر ہو، ایمان ہو، طاعت ہو یا معصیت ہو، اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں، ان سب کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، شرح قاعدہ نصفیہ میں یہی لکھا ہے۔ لا کما زعمت المعتزلہ، ایسے ویسا نہیں جیسے معتزلہ نے سمجھ لیا۔ معتزلہ نے کیا سمجھا؟ ان العبد خالق لافعالہ، کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، تو پھر اگر بندہ زنا کرے تو اس کو کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں؟ شراب پیے تو اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ اور بھی جو غلط کام کرتا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ فعل کا خالق تو اللہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی فعل، کسی بھی چیز کے بنانے والے کا وہ قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کا جیسا استعمال کیا جائے تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اس کے استعمال پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ٹی وی ایجاد کیا، ٹیلی ویژن۔ اب ٹیلی ویژن میں آپ اچھا منظر دیکھیں، برا منظر دیکھیں، تو کوئی جا کر اس کو تو نہیں مارے گا جس نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا کہ تو نے کیوں یہ ایجاد کیا، دیکھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیپ ریکارڈر کسی نے ایجاد کیا، اب اس کو کہے کہ ساری دنیا گانے سن رہی ہے تو سارا وبال تمہارے اوپر ہے۔ بھائی اس نے ایک چیز ایجاد کر کے دی، اس کا برا استعمال تو جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فعل، ہر فعل کا جس طرح خالق اللہ تعالیٰ، اس فعل کا بھی خالق اللہ ہے۔ وہ بندے نے اس فعل کو اختیار کیا، اختیار کرنے پر اس کو سزا ہے، نہ کہ اس فعل کی تخلیق پر کوئی قصور ہے۔ تو ہر چیز کا چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ان افعال کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن بندہ جب اس کو اختیار کرتا ہے تو اختیار کرنے پر اس کے لیے سزا و جزا مرتب ہوتی ہے۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، جو عقیدے ہم نے پڑھے، ورنہ پھر ہم ایک بار دہرا بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔
سر اس میں چیز تھی وہ جو پچھلی بھی جو دو لیکچر ہوئے تھے کلاس ہوں، میں، ان کی ریکارڈنگز اویلیبل جیسے ہیں تو وہ بھی ہمیں سینڈ کر دیں ہم دوبارہ اس کو سننے تک ہمیں ایک ریویژن ہو جائے. انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خالقیت، وجوب خود کے معنی. وجوب خود کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مزید اوصاف ہیں اس پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ اس کا وجود نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں. یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے. عدم محال کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہ ہونا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی نہ ہو یہ بات ناممکن ہے. لمحے بھر کے لیے بھی کائنات بنائی ہے نا جس نے، جو کائنات کے نظام کو، سسٹم کو چلا رہا ہے، تو یہاں تو ایک چھوٹی سی عام فیکٹری ہو. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کے یہاں نیٹ کا ایشو ہوگا. یہاں کوئی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہو تو وہ اپنے بنائے والے اپنے لوگوں کے بغیر نہیں چلتی عام طور پر. تو یہ اتنا بڑا نظام کائنات کسی کے بغیر چلائے آٹومیٹکلی کیسے چل سکتا ہے؟ جہاز بھی جو ہے وہ آٹو پائلٹ پر تھوڑی دیر ہی اڑتا ہے، اس کو بھی ٹیک آف کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو دنیا کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی کے نہیں چل سکتا. تو ایک نہ ایک ذات کا وجود ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس نے سور پھونکی ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام کے تمام مخلوقات سب ختم ہو جائیں گی. لیکن جس کے حکم سے یہ ہوا ہے وہ تو حی ہے نا. جب وہ ہوگا جبھی تو اگلی بار حکم ہوگا، جبھی اگلی بار سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی. لہٰذا اس کے وجود کو عدم تصور کر لینا، یعنی یہ تصور کر لینا کہ ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے. عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی. سب کو ازل میں جانتا تھا، اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، موجود ہو یا معدوم. موجود اور معدوم، جو چیز جس کا وجود ہے وہ موجود کہلاتی ہے، اور جس کا وجود نہیں ہے وہ معدوم کہلاتی ہے. جس کا وجود نہ ہو وہ معدوم کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر موجود چیز کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں وجود میں آئی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اور جو چیزیں ممکن ہیں، پاسبل ہے، جن کا وجود میں آنا ممکن ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور جن کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلی ہوتی ہیں، کچھ جزوی ہوتی ہیں، یعنی کچھ کسی کا پارٹ ہوتا ہے، کسی کا ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلی ہو یا جزوی ہو سب کو جانتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جانا. جیسے ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو 10-11 سال میں ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، پھر ہم 15-16 سال کے ہوتے تو ہمیں اور پتہ ہوتی ہیں، پھر ہم 20 سال کے ہوتے تو ہمارا علم اور بڑھ جاتا ہے، 25-30 سال کے ہوتے تو اور جاننے لگتے ہیں، پھر 35-50 کے ہوتے تو اور. یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارا علم بڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ ازل سے ہر چیز کو جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، اور ابد تک بھی جانتا رہے گا. چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہاں تک جانتا ہے. لا بدایۃ لہ ولا نہایت، نہ کوئی اینڈ، نہ کوئی اسٹارٹ ہے اور نہ ہی کوئی اینڈ ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، لیکن وہ جو علم ہے جو رسول پاک علیہ السلام کو ملا، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. وہ اسٹارٹ بھی ہوا ہے، وہ اینڈ بھی ہے. اس کی لمیٹیشن بھی، اگرچہ کہ بہت زیادہ ہے وہ، لیکن پھر بھی اس کی ایک باؤنڈری ہے. جبکہ پروردگار عز و جل کا جو علم ہے اس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے دل میں گزرنے والے وسوسے اور خطروں کو بھی جانتا ہے. عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے. یعنی کہ جو دنیا میں جتنے لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے سے، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ
کا ارادہ ان کے لیے کفر کا ہے جبھی وہ کافر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمنا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ آرزو ہو کہ وہ ایمان والے ہو جائیں اور وہ ایمان والے نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ پروردگار عز و جل خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور جب انکار دیکھتا ہے، کفر دیکھتا ہے پروردگار تو ناراض ہوتا ہے، لیکن ہوتا سب اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادے سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قدرت عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ دیکھیں جو کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر اس شے پر قادر ہے جو ممکن ہو، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ تحت قدرت نہیں آتی۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے۔ ممکن کیا ہے؟ ممکن یہ ہے جناب کہ جتنے آج ہم کائنات میں لوگ ہیں اتنے ہی لوگ اور ہوں۔ ممکن یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں، اس چیزیں ممکن ہے نا، ایک نئی مخلوق آ جائے، ممکن ہے۔ تو جو چیزیں ممکن ہیں وہ اس کی قدرت کے تحت آتی ہیں، وہ چاہیں تو کر سکتا ہے، اور جو چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ ان کو محال کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں محال ہیں وہ تحت قدرت نہیں آتے، یعنی قدرت کے اندر، کنٹرول کے اندر وہ نہیں آتے، لیکن اس میں قدرت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مان لیں کہ محال چیزیں بھی قدرت کے تحت آتی ہیں تو پھر اگر محال پر قدرت کو مانا تو الوہیت کا انکار کرنا ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرنا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سوال یہ، جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بعینہ ہی ویسی ہی ایک اور ذات بنا سکتا ہے، ایک اور خدا، وہی تمام اوصاف ہوں، وہی تمام کمالات ہوں، وہی تمام چیزیں ہوں، ایسا ایک اور؟ آپ بولیں گے نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو یہ چیز محال ہوئی، محال ہوئی تو قدرت کے باکس سے باہر ہو گئی، اور آپ کہیں نہیں 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 جناب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ قدرت کو بڑا کرنے کے لیے جائیں گے، قدرت اس کی یقیناً بے شک بہت بڑی ہے، یہ تو محال شے کا قصور ہے کہ وہ اس میں نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ نے اس کو محال چیز کو قدرت میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار ہو جائے گا، الوہیت کا انکار ہو جائے گا، خدا ہونے کا انکار ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کو، اپنے خدا ہونے کو ختم اور فنا کر سکتا ہے؟ کیا بولو گے، ہاں کہ نہ؟ جہاں بولا ہاں تو الوہیت کا اور الہ ہونے کا انکار ہو گیا، اور اگر نہ بولا تو بات وہی ہے کہ بھئی یہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، بھئی قدرت بہت بڑی ہے لیکن وہ چیز محال ہے نا، تو جو چیز محال ہوتی ہے وہ قدرت کے تحت نہیں آتی۔ یہ نظام بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے کہ جو چیزیں محال ہیں وہ قدرت کے تحت نہیں آتے۔ اگلی بات عقیدہ نمبر 11، خیر شر کفر ایمان۔ خیر و شر و کفر و ایمان، اطاعت اور عصیاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ جو اچھائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے، اللہ نے ہی تخلیق فرمایا۔ جو بندہ برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ تو جو کافر ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایمان والا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ بندہ نمازیں پڑھتا ہے مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھتا تو بھی مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، نافرمانی کرتا ہے وہ بھی مقدر ہے۔ تو تقدیر اور تخلیق سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور تخلیق سے ہے، پہلے سے مقدر ہے اور لکھا ہوا ہے، لیکن بندہ اختیار اپنی مرضی سے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ہم نے شاید پچھلے درس میں بھی بات کری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تقدیر کے حوالے سے کہ اس نے تقدیر میں لکھ دیا، لیکن بندہ اس لکھے ہوئے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرنے والا تھا وہ اللہ نے اپنے علم سے جان کر لکھ لیا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ عقیدہ نمبر 12، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ روزی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن ہمیں سیلری تو سیٹ کے ہاتھ سے ملتی ہے، بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، فرشتے بادل چلاتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اناج اگتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، لیکن فرشتے بھی ظاہر ہے انہیں حکم ہوا ہے تو وہ کام کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو فرشتے اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ وسیلہ اور واسطہ ہیں، حقیقتاً روزی پہنچانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ
کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، مالک کل ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، یعنی جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ نا انصافی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے ان کو انصاف سے بڑھ کر ان پر فضل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ دوبارہ اس عقیدے کو سمجھیں، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا۔ ایک سوال یہ کہ آدمی کے دماغ میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بدل جائے تو نہ قیامت قائم ہو، نہ لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے، نہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی پاؤ، سب ختم۔ تو کبھی آدمی کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ دنیا میں جو چاہے کرو۔ شیطان اگلا وسوسہ کیا ڈالے گا کہ یار جو چاہو کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے قیامت قائم ہی نہ ہو آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اوپر کوئی واجب تو نہیں ہے قیامت کا قائم کرنا۔ جب اس پر واجب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے قیامت نہ بھی قائم کرے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے کہ وہ قائم کرے، قیامت قائم کرے، ثواب نیکیاں کرنے والوں کو ثواب دے، گناہ کرنے والوں کو عذاب دے، یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ نیکوں کو جنت دے گا اور کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اس کا وعدہ اور وعید دونوں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرما لیے، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہو گیا، لیکن یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذمہ ہے کہ وہ کام کرے کہ جو بندے کے حق میں مفید ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو وہی عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ پروردگار بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو جتنا جانتا ہوں، میرا رب عز و جل مجھے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے کیا چاہیے یہ میں جانتا ہوں، میرا دوست اس سے کم جانتا ہے، لیکن میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، اور مگر میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو اس کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ بندے کو وہ دے جو اس کے حق میں مفید ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے حکم کرے، دے تو اس کا فضل ہے، نہ دے تو اس کا عدل ہے، عذاب کرے تو عدل ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے فضل اور ایک چیز ہوتی ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ انصاف۔ عدل ہے انصاف۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے دو بچوں کو بولا کہ بھائی جو ہوم ورک جلدی کمپلیٹ کر، جو بھی ہوم ورک کمپلیٹ کر لے گا میں اس کو 10 درہم دوں گا۔ دونوں نے کمپلیٹ کر لیا، آپ نے دونوں کو 10 درہم دیے، عدل ہو گیا۔ ایک کو آپ نے اٹھا کے 10 درہم اور دے دیے، یہ فضل ہو گیا۔ جو آپ نے کہا تھا اتنا تو کیا ہی، مگر جو آپ نے اور بڑھایا۔ تو جتنے کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق اور خالق ہے۔ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اس کا عدل ہے، مگر وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اسی کا وعدہ ہے کہ میں جو اہل ہیں ان کو جنت عطا کروں گا۔ تو جو وہ اچھائیاں دے گا یا دیتا ہے وہ اس کا فضل ہے۔ وہ یعنی کوئی بھی آدمی قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا اکاؤنٹ پورا کلیئر ہے، میری نمازیں پوری ہیں، میرے روزے پورے ہیں، میرے زکوٰۃ پوری ہے، میرا حج پورا ہے، میں نے میری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بالکل رائٹ ہے، اس وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ نہیں، صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔
صرف اللہ کا فضل ہی ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا. ہم چلتے ہیں. ہاں اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندے کر سکیں. اور تو ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے وعدہ اور وعید نہیں بدلتے، اس لیے عذاب و ثواب تو ضرور ہونا ہے. تو عذاب و ثواب ضرور ہوگا. خلاصہ ایک جملے میں پوری بات کا خلاصہ یہ کہ عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی. اس لیے نہیں کہ اللہ پر واجب ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. عقیدہ نمبر 14 خدا تعالیٰ کا استغنا. اللہ تعالیٰ عالم سے، استغنا کہتے ہیں بے پرواہ ہونا. اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ، بلکہ یہاں وہ سے مطلب اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں. دنیا کو پیدا کرنے میں نہ اس کا کوئی فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی نقصان. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے جہاں سے اور ہر مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں. بندہ کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا نا تو اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا بھی کچھ فائدہ ہوگا، آج میں اس کے ساتھ اس کو منہ دوں گا، یا آج میں اس کو کچھ دوں گا تو کل یہ مجھے بھی کچھ دے گا، یہ 4 لوگوں میں میری بات کرے گا، یا چلو مجھے کچھ دے گا نہیں لیکن میری رسپیکٹ کرے گا، مجھے آؤ بھگت کرے گا. ایک ذہن کے کسی گوشے میں کہیں کسی کے بات ہوتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، انسانوں کو، جانوروں کو اس میں زندگیاں دی. کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے تو اس کو کوئی نفع ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو. کوئی عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں کمی ہو جائے. نہ کسی کی عبادت سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ کسی کے کافر ہونے سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ تو ایک خدا ہے، ایک الہ ہے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کا کوئی نفع نقصان، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور وہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی فائدہ یا غرض، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا کو پیدا کرنے میں بھی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان ہے. نہیں، اگر پوری کائنات کے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نہ بھی بناتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں تھا. مرضی تو پھر اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عالم کو کیوں پیدا کیا؟ تو یہ پھر اگلا سوال قائم ہو گیا کہ جب اگر کائنات نہ بنتی، کوئی انسان نہ بنتا، کوئی جانور نہ بنتا، کچھ بھی نہ بنتا تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں تھا، تو پھر کیوں اللہ نے بنائی؟ یہ ایک سوال قائم کر کے مزید عقیدہ نمبر 15 میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمالات ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، کہ میں فضل فرماتا ہوں، عدل بھی کرتا ہوں، اور اپنی قدرت و کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہیں، جو ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں اس کی حکمت ہے. دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے اور کان کو سننے کے لیے بنایا. اگر وہ چاہے تو آگ سے سردی لگے اور پانی سے گرمی لگے، اور آنکھ سے سنے بندہ اور کان سے دیکھے، اس کی مرضی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، اول تو وہ کسی چیز، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بنانا ضروری تھا. اور حکمتیں کیا ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو بظاہر جو بات علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا عدل اور اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے، اور قدرت اور کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا کہ لوگ اس کے کمالات کو دیکھیں، اس کی قدرتوں کے نظارے کریں، اور قدرتوں کے نظارے کر کے اس کی تعریف کریں. تو اس کی پروردگار عز و جل کو اس تعریف کی کوئی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہی راضی کرنے کے لیے، اپنی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنی قدرت بھی دکھائی. قدرت کے نظارے دیکھ کے خوشی بھی مخلوق کو ہوتی ہے. تو اپنا فضل و عدل اور قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا.
عقیدہ نمبر 16 اور یہاں ہم اینڈ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کیونکہ نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، کہ بندہ کوئی کہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب اگر کہیں ہاں جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ عیب لگانا ہوا، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا تو انسان بول لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جیسے جھوٹ۔ اسی طرح جہل، یعنی جہل کا مطلب لا علمی یا بھولتے میں اور آپ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ ظلم انسان کرتا ہے، جانور کو بھی نہیں کہیں گے بلکہ سالم انسان ظلم کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عیب سے بھی پاک ہے۔ بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی آپ کو پوری ایک کیٹیگری ماننی پڑی کہ بہت ساری چیزیں محال ہیں جو قدرت کے تحت نہیں آتی، ورنہ اگر اتنا جملہ بول کر بڑھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو اب اس کو سولو کرے کہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہوتی ہیں وہ قدرت کے تحت نہیں آتی، تو اس میں قدرت کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قدرت کے تحت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ جہل سے، بھول سے، ظلم سے، بے حیائی، تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، خدا کے لیے محال ہے۔ اور یہ ماننا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ بعض لوگوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے، یہ اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جب انسان جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ بھی بول سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں ہے، اس کی عادت نہیں۔ تو اگر یہ بات بھی کریں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک عیب ہے، معاذ اللہ، جھوٹ بول سکنا، مگر اس نے اپنے اس عیب کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر ایک جھوٹ پر ہی کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام برائیاں کر تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، جیسے ظلم، چوری، فنا اور توالد و تناسل وغیرہ عیوب کثیرہ عدیدہ۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی عیب پروردگار کی ذات میں۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے۔ خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نقص عیب کو ممکن جاننا کہ پاسبل ہے، یہ بھی کہنا بھی خدا تعالیٰ کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ یہ خدا کا ہی انکار ہو گیا کہ وہ ذات خدا ہو نہیں سکتی کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ تو یہ عقیدہ نمبر 16 تک ہو گیا، یہ کتاب آپ کے پاس ہے، اس کو ضرور ریپیٹ کیجیے گا۔ عقیدہ نمبر 3 سے 4 سے لے کر اور 16 تک 3 4 5 بار ریپیٹ کریں گے تو تب جا کر یہ آپ کو یاد ہوں گے، اور جب نیکسٹ درس ہوگا تو انشاءاللہ میں سوالات بھی کروں گا، کراس کوسچن بھی ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہو سکتا ہے، اس کی کیا پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا جواب ہے، اور وہ جوابات آپ کو دینے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ اور ابھی جیسے آپ کی کلاس کا وقت ابھی باقی ہے، ہمارا یہ سیشن تو کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا ریویژن اور جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس کو ریوائز کیجئے تاکہ کل کے درس میں آپ اچھے انداز میں سنا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان